لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، حجته على الخلائق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی قدر، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اسی آیت کے سلسلے میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، جس میں عبادت کا مفہوم، یعنی عبادت ایک غلام کی اپنے آقا کی بارگاہ میں اطاعت کو کہتے ہیں. ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں نوکر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ غلام بنا کے بھیجا. غلام اور نوکر میں ایک بنیادی فرق ہے کہ نوکر کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے کہ جس میں اسے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے مالک کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نوکر کے پاس ایک حق ہوتا ہے کہ اس کا مالک اسے اس کام کرنے کی اجرت عطا کرے. لیکن غلام، اس کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہوتا، یہ ہر وقت اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے، اور اس کے پاس کوئی حق بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے کوئی مطالبہ کرے کہ میں نے جو تیری اطاعت کی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کوئی اجر عطا کر. ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں غلام بنا کے بھیجا. ہمارے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ ہم پروردگار عالم سے کہتے کہ تو ہمیں اس دنیا میں بھیج. اس نے ہمیں بھیج کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل اور کرم کیا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پروردگار عالم کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں. عبادتوں میں جو عبادتوں کی سردار ہے، اس عبادت کے بارے میں ان 3 مجالس کا جو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان مجالس میں اپنے سرنامہ کلام کو اسی عبادت کو قرار دیا ہے، یعنی نماز کے سلسلے میں، جس سلسلے میں کل عرض ہوا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی وقت پہ ادائیگی کے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے.
اور آگے ارشاد ہوتا ہے ہم فی صلاتہم ساہون، جو نماز کو سبک سمجھیں. تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے اور بہت ہی اہم عبادت ہے، جس کے اوپر پروردگار عالم اتنا ایمفیسس دے رہا ہے، اتنا زور ڈال رہا ہے کہ ہم اس عبادت سے دور نہ ہو جائیں. اگر ہم اس عبادت سے دور ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہو جائیں گے، اور جب ہم اس کی فرمانبرداری اور اطاعت سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی رحمت کے سائے سے دور ہو جائیں گے، اور اگر اس کی رحمت کے سائے میں ہم نہ رہے تو پھر ہم غرق ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اس نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے ان کے لیے قرآن میں صریح آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، یعنی نماز کا قائم کرنا بے انتہا ضروری ہے. تو کل اسی سلسلے میں کئی حدیثیں بھی بیان ہوئیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الصلاۃ عمود الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. تو ستون اور پلر ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ایک امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی چیز ہے جو ایک عمارت کو قائم رکھتی ہے، اس کے ڈھانچے کو سنبھالے رہتی ہے. اور اگر یہ پلر مضبوط ہو تو پھر وہ عمارت بھی مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے، استقامت سے کھڑی رہتی ہے. اور اگر یہ پلر کمزور پڑ جائے تو پھر یقیناً وہ عمارت بھی بیکار ہو جاتی ہے، وہ عمارت کمزور پڑنے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس عمارت میں وہ استقامت نہیں باقی رہتی کہ وہ اس طرح سے مضبوطی سے کھڑی رہے. تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں فلسفہ نماز، یعنی نماز جو ہم عبادت کے طور پہ ادا کرتے ہیں، اس کے فلسفے کیا ہیں، اس کے ڈیپ روٹڈ میننگز کیا ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں کیا ہیں، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. عبادت جو ہم کرتے ہیں جیسے نماز، دعائیں ہم پڑھتے ہیں جیسے دعائے کمیل، حدیث کسا یا اور دیگر دعائیں، دعائے ندبہ، ان کو ہم ذکر کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ پروردگار عالم کا ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں کہ ذکر کیا ہے، تو ذکر کا ہمیں پتہ چلے گا کہ ذکر وہ ہوتا ہے جو ہمیں کوئی چیز یاد دلائے، ہمیں کسی کی یاد دلائے. تو اب یہ نمازیں اور یہ دعائیں اگر ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہیں تو یقیناً ان کا اثر ہو رہا ہے، ہم اس طرح سے ان کو انجام دے رہے ہیں کہ جو ان کا حق ہے. اور اگر یہ ہمیں کچھ یاد نہیں دلا رہی ہیں تو یقیناً پھر کچھ کمی ہے، کچھ مسئلہ ہے کہ جو ہمیں دور کرنا پڑے گا تاکہ ان کی حقیقت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہم ان عبادتوں سے وہ فیض اٹھا سکیں جس کے لیے پروردگار عالم نے ان عبادتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تم ان سے فیض اٹھاؤ اور میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ. دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نماز کے سلسلے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو انسان کو تمام فاحشہ سے، تمام برائیوں سے، تمام بدکاریوں سے دور کر دیتی ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نمازی ہیں الحمدللہ، لیکن اگر غور کریں تو جس طرح سے یہ قرآن کی آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نمازیوں سے، جو نماز ادا کرے گا اس کی زندگی سے فحش باتیں، برائیاں سب دور ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کچھ برائیاں باقی رہ جاتی ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ برائیاں دور نہیں ہو رہی؟ تو اس پہ غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یقیناً جب قرآن نے کوئی بات کہی ہے تو پھر وہ حق ہے اور وہ ہو کے رہے گی. تو پروردگار عالم نے جب نماز کے لیے کہا کہ یہ دور کر دیتی ہے برائیوں سے، تو پھر یہ نماز یقیناً کوئی چیز ہے جو ہمیں برائیوں سے دور کر دے گی، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں برائیوں سے دور کر دے گی. تو آخر کیوں نہیں دور ہو رہی؟ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ ہم وہ نمازیں ادا نہیں کر رہے جس کے بارے میں پروردگار نے ادا کرنے کے لیے کہا تھا.
یعنی اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے کہ جس طرح سے ہمیں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، خمس اور تمام دیگر عبادتیں، جیسے ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور تمام چیزیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، یعنی ہم یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے ہم نیت کرتے ہیں اپنے دل میں کہ میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، میں نے یہ نیت کی اپنے دل میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نماز ادا کی۔ تو یہ نماز ادا کرنے سے ہم جو نیت لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی قربت حاصل ہو۔ نماز ادا کرتے کرتے ہماری زندگیوں میں اپنا ہی اندازہ لگاؤں اگر میں 24 سال کا ہوں اس وقت، 14 سال سے نماز واجب ہوئی، تو 10 سال ہو چکے نمازیں ادا کرتے کرتے۔ اس کے باوجود ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قربتاً الی اللہ کہہ کے ہم یہ عبادتیں کرتے رہے، قربتاً الی اللہ کہہ کے ہم روزے رکھتے رہے، قربتاً الی اللہ کہہ کے ہم عبادتیں، نمازیں، دعائیں پڑھتے رہے، لیکن کیا وہ قربت ہمیں حاصل ہوئی؟ کیا ہم پروردگار کے کچھ درجہ قریب آ سکے؟ اگر ہم پروردگار عالم کے کچھ درجہ قریب آ رہے ہیں اپنی عبادتوں کے ذریعے تو الحمدللہ، اگر نہیں آ رہے ہیں تو یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ پھر یہ عبادتیں وہ عبادتیں نہیں ہیں، ان عبادتوں کے اندر وہ جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ان عبادتوں کی روح نہیں ہے۔ ہم صرف عبادتوں کو ادا تو کر رہے ہیں، عبادتوں کی ایک اسٹرکچر تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کے الفاظ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی روح ہم اس کی روح تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو اسی مسئلے کو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ حد تک ہم لوگ سب مل کے یہاں پہ ڈسکشن کریں، اس کے بارے میں ذکر کریں، اور جو روایات میں ہمیں ملا ہے نماز کے فلسفے کے بارے میں، فلسفہ تو یقیناً ہم لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا فلسفہ ہے نماز کا اور ان عبادتوں کا، لیکن جو روایات سے ہمیں چیزیں ملی ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے تاکہ ہم لوگ کوشش کر سکیں اور اپنی عبادتوں میں وہ جان لے کے آ سکیں، خاص طور سے نوجوانوں سے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ میری گفتگو صرف نوجوانوں سے ہے، اور بزرگوں سے میں صرف دعاؤں کا طالب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کریں اور میری اصلاح کریں۔ صلوات پڑھیے محمد تو نماز کی روح کے سلسلے میں، یعنی نماز کو ہم اس حقیقت سے ادا کریں، اس سلسلے میں ایک اسٹینڈرڈ ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ آخر نماز کیسی ہونی چاہیے، اور وہ اسٹینڈرڈ کون بتا سکتا ہے؟ یا تو پروردگار عالم خود بتا دے کہ ہم کیسی نماز پڑھیں، اس نماز کی کیا حقیقت ہونی چاہیے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم دریافت کریں جا کے۔ تو پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جناب موسیٰ سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی نمازوں سے 3 چیزیں دے دو۔ بہت غور کر کے سنیں آپ لوگ، انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ اے موسیٰ، مجھے اپنی نمازوں سے 3 چیزیں دے دو۔ پہلی چیز کیا؟ پروردگار عالم نے کہا، اے موسیٰ، مجھے اپنی نمازوں سے اپنے بدن کا خضوع دے دو۔ بدن کا خضوع یعنی کہ ہم جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اگر کوئی غیر آدمی دیکھے یا کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو دیکھ کے یہ کہے کہ اسے دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اس کے کچھ مستحبات ہیں کہ خضوع کیسے پیدا ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہاتھ زانوں پہ ہونے چاہیے، پیروں کے بیچ کا فاصلہ برابر ہونا چاہیے، انسان کے جسم میں استقامت ہونی چاہیے، ہلے نہ، انسان ہلے ڈلے نہ کہ ہل رہا ہے اور مطلب کبھی ہاتھ اوپر لے جا رہا ہے، نیچے لے جا رہا ہے، ایسے کھڑا ہو کہ بالکل ایسا محسوس ہو کہ بالکل الرٹ ہے، تیار ہے، اپنے پروردگار عالم کی، اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اور گردن ہلکی سی جھکی ہوئی ہو اور نگاہیں سجدگاہ کی طرف ہوں۔ تو اس سے بدن کا خضوع پیدا ہوگا۔ دوسری چیز جو پروردگار عالم نے کہی کہ اے موسیٰ، مجھے 3 چیزیں عطا کر دو۔ پہلی چیز بدن کا خضوع جس کا ذکر ہوا، دوسری چیز اپنے قلب کا خشوع مجھے دے دو۔
خشوع کسے کہتے ہیں اس کا ذرا سی وضاحت کر دیں، نوجوان بیٹھے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ڈر، خوف۔ بہت سی چیزوں کا، بہت سے لوگوں کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو ورنہ تو وہ ایسا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، نقصان پہنچا دے گا، تو انسان جو ہے بڑا خوف زدہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھا ہے اکثر کہ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں تو ان کے مینیجر اگر سخت ہیں تو صاحب بالکل الرٹ رہتے ہیں کہ صاحب اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ پوری امپلائیز کے سامنے ذلیل کرے گا اور مطلب برا بھلا کہے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ڈر اور خوف۔ دوسری چیز ہوتی ہے جیسے بزرگ ہیں ہمارے معاشرے میں تو ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک وقار ہے، جس کو کوئی بچہ ہے ان کے سامنے اگر کوئی شیطانی کر رہا ہے، دیکھتا ہے بزرگ آ رہا ہے تو ایک دم اپنی شیطانی، اپنی حرکت کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ تو شدت احترام جب پیدا ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں خشوع، شدت احترام۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ اے موسیٰ تو مجھے اپنے دل کا، اپنے قلب کا خشوع دے دو۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے اپنی آنکھوں کے آنسو دے دو۔ نماز کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ اب یہ میں ایک بات یہاں پہ بیچ میں عرض کر دوں کہ بہت شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر شہد رضا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آ کے بولنے کا موقع دیا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ ٹاپک مجھے دے کے بہت بڑا میرے اوپر ایک کرم کیا کہ اس کے بعد جب مجھے یہ ٹاپک ملا تو میں نے ریسرچ کی اور چیزیں نکالیں، کتابیں پڑھیں، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں یہ نمازیں جو میں ادا کر رہا تھا آج تک ان کی وہ حقیقت نہیں تھی جس طرح سے مجھے ادا کرنی چاہیے تھی، اور یقیناً میرے اندر جو کمیاں تھیں وہ اسی وجہ سے تھیں کہ میں نے عبادتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ورنہ پروردگار عالم نے تو ہمیں ایک ایسا پروگرام بنا کے بھیجا ہے، ایسا پروگرام دیا ہے، جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ صبح کو اٹھیے تو روح کے لیے جیسے جسم کے لیے ناشتہ، اسی طرح روح کے لیے روحانی غذا یعنی صبح کی نماز، اسی طرح ظہرین میں جیسے دوپہر میں ہم کھانا کھاتے ہیں جسم کے لیے، اسی طرح روحانی غذا ظہرین کی نماز، اور اسی طرح پھر مغربین میں بھی سلسلہ رکھا، اور پھر اس نے تو نماز شب تک رکھی، اور اس کے علاوہ اس نے مستحبات نمازیں رکھی کہ اگر پھر بھی تم کمزوری محسوس کرو تو ان مستحبات کے ذریعے تم استقامت حاصل کرو، اپنی روح کو تقویت بخشو تاکہ تم اس دنیا کی چمک دھمک میں کھو نہ جاؤ اور مجھے یاد رکھو۔ یہی ایک فلسفہ اس ظہرین کی نماز میں بھی ہے کہ ظہرین کی نماز پہ اگر آپ غور کریں تو 4 رکعت ہیں، صبح کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اور ظہرین کی اگر آپ تعقیبہ یعنی آپ نوافل پہ بھی اگر غور کریں تو نوافل ظہر کی بھی 8 رکعت ہے، عصر کی بھی 8 رکعت ہے۔ کیونکہ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہے ایسا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت انسان اپنی اس دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے، کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ میں مشغول ہوتا ہے، اسکول میں مشغول ہوتا ہے، کالج میں مشغول ہوتا ہے، اور اس وقت پروردگار عالم کہتا ہے اے بندے اب تو پوری طرح سے اس دنیا میں مشغول ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تو وقت نکال اور میری بارگاہ میں آ اور سجدے کر، تاکہ تو اس دنیا سے لو نہ لگا لے کہیں، تیری منزل ہے آخرت، تو اس منزل کے لیے تیار ہو جا، اس منزل کی تیاری کر۔ تو یہ ظہرین میں ایسا ہوا۔ تو اسی میں جب غور کیا تو یہ بات سن کے بڑا عجیب سا لگا، ایسا کبھی مطلب سوچا نہیں تھا اس سے پہلے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ موسیٰ مجھے اپنی آنکھوں کے آنسو دے دو۔ نماز میں آنسو، سوچا نہیں تھا اس بارے میں، اور مطلب ایک عجیب سی بات ہے، ایک مطلب فکر کرنے کی بات ہے، ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم سب سوچیں کہ آخر نماز میں آنسو کیسے نکلتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں ریسرچ کی تو کچھ ویڈیوز بھی ملی، اور پھر جو عارف لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی معرفت رکھتے ہیں، اسی میں سے ایک عارف آیت اللہ بہجت کی ایک ویڈیو ملی جس میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کرتے وقت ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ سوچ کے احساس ہوا کہ یہ معرفت کی اس عظیم بلندی پہ ہیں، اس عظیم مرتبے پہ ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے اکثر یہ بات ہوتی ہے
ہم نے کہا بھی ہے اور یہ ہم نے اکثر سنا ہے، بارہا سنا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اچھا اس کا اگزامپل بھی دے دیں، معراج کس طرح سے ہے؟ ہم نے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے پوری نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، ہم اپنے گھر سے باہر جائیں، کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں، تو پھر واپس آنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور پھر نماز ختم کرتے ہیں، جبکہ ہمارا برابر والا ہمارے برابر میں کھڑا ہے نماز کے جماعت میں، کہیں ادھر ادھر نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ہم مصافحہ کرتے ہیں۔ یہی ایک مثال ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ نماز معراج ہے، ہم معراج پہ جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو عارف لوگ ہیں یہ حقیقت میں اس معراج پہ ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتے ہیں، اس بلندی پہ ہوتے ہیں کہ پروردگار، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی چیخیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ آخر اسی طرح سے ہمیں روز محشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی طرح سے حاضری دینی ہے۔ تو جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو پھر گریہ ہوتا ہے، پھر آنسو نکلتے ہیں۔ آنسوؤں کے سلسلے میں خیر یہ ایک عارف جو گزرے ہیں اس دور کے، آیت اللہ تقی بہجت، محترم شخصیت، ان کا ذکر ہوا۔ آنسوؤں کے سلسلے میں آنسو کیسے نکلیں، دو چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنسو نکل سکتے ہیں اگر ہم کانشیسلی ایفرٹ کریں اپنی نمازوں میں، تو پھر یہ آنسو نکل سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ تصور کریں گے تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم روز محشر بھی اسی طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو جب ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہم یہ تصور کریں گے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی یاد آنے لگے گی، اپنے گناہ یاد آنے لگیں گے، اپنی غلطیاں یاد آنے لگیں گی، پروردگار عالم سے کی ہوئی نافرمانیاں یاد آنے لگیں گی۔ جب یہ باتیں یاد آئیں گی تو پھر ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا، احساس استغفار پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ تصور کریں کہ یہ جو ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور وہ اس کو سن رہا ہے۔ یعنی ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایسا محسوس کریں کہ وہ سامنے کھڑا ہے جس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم تو نمازوں میں کہتے بھی ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ پروردگار عالم تو سمیع ہے، تو سنتا ہے، اگر تیری حمد کی جاتی ہے تو پھر تو اس کو سنتا ہے۔ تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے اور یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ آیت اللہ شہید دستغیب اپنی ایک کتاب خاشعین کی نماز میں لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم بندے کی اتنی ہی نماز قبول کرتا ہے جتنی وہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی دیر وہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہتا ہے اتنی ہی اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر مغربین پڑھنے میں ہم نے 10 منٹ لگائے یا 15 منٹ لگائے، تو اس میں سے اگر ہم 5 منٹ پروردگار عالم کی بارگاہ میں متوجہ رہے تو وہ 5 منٹ کی ہماری نماز قبول ہوگی، اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت اللہ شہید دستغیب لکھتے ہیں اپنی کتاب خاشعین کی نماز میں۔ بہرحال واجب تو ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب شاید اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن نماز قبول ہوئی، اس کے بارے میں شرطیں ہیں۔
متوجہ رہنا پڑے گا پروردگار کی بارگاہ میں، تبھی یہ قبول ہوگی. اور اگر یہ قبول ہوگی تو پھر اس آیت کی مصداق بن جائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک بار قبول تو ہو یہ پروردگار کی بارگاہ میں. ہم ایسی نماز بنا تو لیں ایک بار کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے لگے. پھر دیکھیں کس طرح ہماری قریب برائی آتی ہے. آ ہی نہیں سکتی برائی قریب. اس کے علاوہ تھوڑی خوش گفتگو ہو گئی تو کچھ باتیں عرض کر دیں ذرا سا، تاکہ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھی باتیں ہو جائیں، انہیں اچھا لگے. ایتھنس، ایک بار صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. ایتھنس 2004 اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں ایک ایرانی ویٹ لفٹر جن کا نام ہے حسن رضا زادے، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. وہ ورلڈ ریکارڈ آج تک کوئی توڑ نہیں پایا، اور وہ ورلڈ ریکارڈ نہ تو آج تک ٹوٹا ہے، اور ان کو ٹائٹل ملا ورلڈز اسٹرانگسٹ مین کا، سب سے مضبوط انسان. بہت ہی اچھا نتیجہ دوں گا آپ لوگوں کو، ذرا سا متوجہ رہیں. تو ویڈیو دیکھیے گا آپ لوگ کبھی جا کے، ان کی یوٹیوب پہ موجود ہے یا میرے سے بھی لے سکتے ہیں. تو جس وقت وہ جا رہے تھے ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے لیے، تو ان کے جو کوچ کھڑے ہوئے تھے، مطلب یہ ایک اسلامی ملک، اسلامی معاشرہ، اسلامی لوگوں کے ہونے کی بھی ایک مطلب مثال ہے کہ کتنا اچھا معاشرہ ہو جاتا ہے اگر اسلامی معاشرہ ہوتا ہے. تو کہ ان کے کوچ کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے انہیں قرآن کے نیچے سے نکالا، اور پھر وہ آگے بڑھے، اور وہ اسٹیج کی طرف پہنچے تو سب ان کے جو کوچ تھے، ان کے ساتھی تھے، سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے. اور جو کمنٹیٹر تھا وہ بولا، دعائیں بھی پڑھ رہے تھے لوگ کھڑے ہوئے، تو بولا another small prayer، اور اس طرح کے کمنٹس وہ لوگ کرتے رہے. اس کے بعد وہ پہنچا تو دیکھا اس کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا یا ابا الفضل، اور مولا عباس علیہ السلام کا نام لے کے اس نے جب اٹھایا ہے تو 263 کلو گرامس اس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا، جو آج تک کوئی توڑ نہیں پایا. اب جو یہ سما میں نے باندھا ہے، جو یہ واقعہ عرض کیا، اس کا نتیجہ آپ لوگ عکس کریں کہ اسی ویٹ لفٹر سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایک قوی پہلوان کون ہو سکتا ہے، کتنا وزن اٹھانے والا پہلوان آپ کی نظر میں قوی پہلوان ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ 300-400 گرام کا کمبل اٹھا کر نماز تہجد کے لیے جو کھڑا ہو جائے، یا نماز فجر کے لیے صبح کو کھڑا ہو جائے، وہ قوی ترین پہلوان ہے. اس سے قوی پہلوان کوئی ہو نہیں سکتا. یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جو ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے ہے. سب کچھ کیا، اسپورٹس میں بھی رہا، اچھی زندگی گزاری، دنیا میں نام بھی کمایا، لیکن پروردگار عالم کو نہیں بھولا. تو یہ ہم لوگوں کے لیے مثال ہے. اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں، اور یقیناً ہم لوگوں کو اس سے انسپریشن بھی لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. صلوات پڑھیے بر محمد والے. تو ذکر ہوا، ایک بار پھر سے اس کو عرض کر دیں کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ مجھے اپنی نمازوں سے 3 چیزیں دے دو. یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں رہیں گی. پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز کہ اپنے بدن کا خضوع مجھے دے دو. دوسری چیز اپنے قلب کا، اپنے دل کا خشوع مجھے دے دو. تیسری چیز اپنی آنکھوں کے آنسو مجھے دے دو. تو ان چیزوں کو نوجوان خاص طور سے یاد رکھیں. اور یہ کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں، کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں کہ جو دل پہ ہمیشہ اثر کرتی ہیں، اور اگر ہم ان کو ذہن نشین کر لیں تو یقیناً یہ ہمیشہ کام کرتی ہیں، ہمیشہ مدد کرتی ہیں ہماری. تو اس کے علاوہ جو نماز کے احکام ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے فلسفے ہیں. ان پہ بھی اگر ہم غور کر لیں تو کافی حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور نمازوں کے اندر وہ جان پیدا کر سکتے ہیں، وہ روح پیدا کر سکتے ہیں. اسی میں بات آ گئی ذہن میں تو عرض کرتے چلیں کہ
آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ حج پہ ہم لوگ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور تمام دنیا سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ لبیک کے نعرے بھی بلند ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس وقت ہمیں اپنے سیٹلائٹ چینلز دے دیتے ہیں کہ آپ دکھائیے پوری دنیا کو. چلے جائیں ہم رسول اللہ کے زمانے میں تو جناب ابوذر جب رسول اللہ سے ملے جا کے، اور جانے کے بعد انہوں نے سنا رسول اللہ کا پیغام، اور اس کے بعد وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا، کیا میں باہر جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہوں؟ کیا یہ بہتر ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا بہتر ہے، کہہ سکتے ہو. تو جناب ابوذر باہر گئے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور جا کے نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی کہا، کفار اکٹھا ہوئے، جناب ابوذر کو بے انتہا بری طرح سے مارا، زخمی کیا. اور یہ سلسلہ 2 بار ہوا. دوبارہ جناب ابوذر آئے، زخمی تھے، دوبارہ سے ان کی مرہم پٹی جو بھی اصحاب تھے انہوں نے کی. اس کے بعد دوبارہ گئے، دوبارہ کیا، دوبارہ یہی ہوا. تو اس وقت جناب ابوذر کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے اوپر. اور آج کفار و مشرکین ہمیں اپنے سیٹلائٹ چینلز کرائے پہ دے رہے ہیں کہ جاؤ سناؤ. کیا وجہ ہے؟ کیا کفار مشرکین یہ سب بے وقوف ہو گئے؟ کیا یہودیوں کی وہ چالاکیاں، وہ مکاریاں، کیا وہ ختم ہو گئیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے سیٹلائٹ چینلز دینے لگے کہ لو چلا لو اس کو؟ ایسا نہیں ہے. جناب ابوذر کی تکبیر میں جان تھی، ہمارے نعروں میں جان نہیں ہے. روح ختم ہو چکی ہے. تو اس روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان نعروں کی، ان تکبیروں کی حقیقتوں کو سمجھنے لگیں گے تو پھر ایک ایسی جان پیدا ہوگی کہ باطل لرز جائے گا. تو نماز کے احکاموں کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، قربتاً اللہ کی بات ہوئی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز جو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی عبادتیں ہم ادا کرنے جا رہے ہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ قربت حاصل ہونی چاہیے. ہمیں ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ میں آج یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو آج اس کے بعد میری ایک معرفت میں، میری قربت میں پروردگار عالم سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے. تو جب یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے. تو ہم قربتاً اللہ کہہ کے نیت کرتے ہیں. دوسری بات، ہم تکبیر کہتے ہیں آ کے، اللہ اکبر. اب جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس جگہ پہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ اکبر کہا اور پروردگار کی عظمت و بلندی ہمارے ذہن میں نہ آئی تو پھر یہ تکبیر چہرے پہ مار دی جائے گی، پھینک دی جائے گی. اور ایسا ہے کہ جیسے پروردگار عالم کی اہانت کی، اس کی عظمت کی، اس کی بلندی کی اہانت کی. تو پروردگار عالم کا نام جب لیں، جب اللہ اکبر کہیں تو اس کی عظمت، اس کی بلندی کو سمجھیں کہ وہ بلند ہے. اور جب یہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھانا اعتراف کرنا ہے کہ ہاں پروردگار عالم، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو ہی بلند ہے، تو ہی عظیم ہے. اس کے علاوہ ہم ذکر کرتے ہیں، مختصر کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ذکر کرتے ہیں، سورہ حمد پڑھا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا. تو اس کے بارے میں بھی آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں کہ اس ذکر کو سرگوشیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو. پروردگار عالم سے گفتگو کرنے کی کوشش کرو کہ پروردگار عالم سے تم کچھ عرض کر رہے ہو. ایسا تم اپنے ان ذکر کو اس طرح سے بنا لو کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تم پروردگار عالم سے کچھ کہہ رہے ہو، اس سے تم گفتگو کر رہے ہو، اس سے تم بات کر رہے ہو. تو پھر یقیناً اس کا اثر ہونے لگے گا. اس کے علاوہ ہم پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ پروردگار عالم تو سمیع ہے اور تو پھر ہماری حمد کو سنتا ہے، اور وہ یقیناً سنتا ہے. تو ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ پروردگار عالم سن رہا ہے. تو جب ہم یہ جان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے کہ پروردگار عالم سن رہا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ خلوص پیدا ہونے لگے گا کہ اسی طرح سے ہمیں پروردگار عالم کے سامنے روز محشر بھی کھڑا ہونا ہے.
تو آج ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اسی طرح سے تیار کریں۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ ملتا ہے کہ کمر بالکل فلیٹ ہو، کوشش کی جائے کہ گردن اور کمر ایک لیول پہ ہو، اور گردن بالکل سیدھی ہو، نگاہیں پیروں کی طرف ہوں، اس حالت میں کھڑے ہوں اور یہ تصور کریں کہ پروردگار عالم سبحان رب العظیم و بحمدہ، تو ہم کہیں گے کہ عظیم ہے وہ ذات، پروردگار عالم تو ہی عظیم ہے، ہم حقیر بندے ہیں تیرے، ہم ذلیل بندے ہیں۔ اور یہ تصور کریں کہ اے پروردگار عالم، آج میں تیری بارگاہ میں جس طرح سے کھڑا ہوا ہوں، میں اپنی گردن کو تیرے دین کی خاطر پیش کیے ہوئے ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تصور میں رہنا چاہیے رکوع کرتے وقت۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے۔ سجدے میں بھی یہی ہے کہ انسان تصور کرے کہ میں حقیر ذلیل بندہ ہوں، اپنے پروردگار کا گنہگار بندہ ہوں، جا کے سجدہ کرے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس کی حقیقت بتائی۔ کون بتا سکتا ہے سوائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا اللہ خود بتا دے، ورنہ ہمارے اندر اتنی سکت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ، اس کا تصور یہ ہے کہ تم جب سجدے میں جاتے ہو تو یہ تصور کرو، یہ اس کی ایک حقیقت ہے کہ تم جب پہلے سجدے میں جا رہے ہو کہ تمہاری خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی پروردگار عالم موجود تھا، اس وقت بھی اس کی ذات موجود تھی، اس وقت بھی اس کی ذات سب سے بلند تھی، اس وقت بھی اس کی ذات عظیم تھی۔ تو اس وقت تم یہ سجدہ کرو کہ پروردگار عالم، ہماری خلقت سے پہلے بھی تو عظیم تھا، ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کیا، اس کے بعد اٹھے، کہا یہ اٹھنا ایسا ہے کہ جیسے تم دنیا میں آ گئے، تمہیں پروردگار عالم نے دنیا میں بھیج دیا۔ جب دنیا میں بھیج دیا تو پھر تم یہاں کی دنیا کی چمک دھمک میں کھو گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ جب گناہوں میں مبتلا ہوئے تو پھر تم کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار عالم میرے سے جو خطا ہوئی ہیں، میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر فرما، اور مجھے اپنی بارگاہ میں، اپنی رحمت میں دوبارہ واپس لے لے۔ اس کے بعد جب ہم دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے تمہاری موت واقع ہو گئی، اور اب یہ سجدہ تمہارا قبر میں ہے۔ یعنی تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ارشاد کر رہے ہو کہ پروردگار عالم میں قبر میں آ چکا ہوں، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، سبحان رب الاعلی و بحمد، پروردگار عالم تیری ہی ذات بلند ہے، تیری ہی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو غور و فکر کر کے کریں گے تو یقیناً ہماری قبر بھی نورانی رہے گی، اور اگر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا وہ اثر نہ دکھائی دے جو قبر میں دیکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ سب بچوں کے لیے عرض کر دیں اس کا ترجمہ کہ ہم اٹھتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں اے پروردگار تیری ہی دی ہوئی طاقت سے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں پروردگار یہ تصور کرنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم، صرف یہ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی ہماری یہاں پہ اس دنیا میں کارکردگیاں ہیں، جو بھی ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، جو بھی ہم یہاں پہ کار انجام دیتے ہیں، یہ سب کے سب تیری ہی دی ہوئی طاقت سے ہیں، اور یہ جو ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی تیری ہی طاقت ہے جو ہمیں تو نے عطا کی ہے۔ تو جب ہم یہ سب تصور کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد پڑھنا ایسا ہے کہ ہم دوسرے سجدے کے بعد، یعنی جو تصور ہے کہ قبر میں تھا، جب ہم تشہد کے لیے اٹھے تو پھر ایسا ہے کہ ہم قبر سے سیدھے
روز محشر اٹھائے گئے، اور روز محشر جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم پروردگار عالم سے یہ دعا کریں تشہد پڑھتے وقت کہ پروردگار عالم آج جس طرح میری زبان گویا ہے اور کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی طرح سے پروردگار عالم میں روز محشر تیری بارگاہ میں بھی یہ گواہی دے سکوں، میری زبان کو قوت گویائی بخشنا اس دن بھی۔ جب یہ تمام چیزیں ہم تصور کرنے لگیں گے، اور پھر جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ یہ عبادتیں جو ہیں یہ ذکر ہیں، تو ذکر ہمیں کچھ نہ کچھ یاد دلاتا ہے، تو جب ہم اس طرح سے نماز کو ادا کریں گے تو پھر ہمیں یہ یاد دلانے لگے گی، ہمیں ٹوکنے لگے گی، ہمیں بتانے لگے گی کہ تمہیں پروردگار عالم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم اسے یاد رکھنے لگیں گے، کانشیس لیول پہ اسے یاد رکھنے لگیں گے، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی برائی کی طرف جانے لگیں۔ پروردگار عالم رحیم و کریم پروردگار ہے، اور اس کی رحمت، اس کا کرم یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ پروردگار ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے جو بندے جو گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ کب پلٹیں، میری بارگاہ میں آئیں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اس سے محبت کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشادات پر عمل کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت، ان کی گفتار، ان کے کردار کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی زندگی پہ بھی اگر ہم غور کریں تو مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ روایات میں ملتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مولا کائنات کا جو پہلا عمل تھا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سجدہ تھا۔ مولا کائنات نے سب سے پہلے اس دنیا میں آ کے سجدہ کیا، اور اگر ہم غور کریں تو آخری بھی جو عمل تھا مولا کائنات کا وہ سجدہ تھا، جس میں اس ظالم نے آ کے لعین نے امام کے ضرب ماری۔ اور اس کے بیچ کی، اس کی درمیانی جو زندگی ہے مولا کائنات کی، وہ پوری کی پوری زندگی اس میں نماز بکھری ہوئی ہے، ہر جگہ پہ نماز ہے، ہر جگہ پہ نماز کی عظمت کو بتایا گیا ہے، ہر جگہ پہ نماز کی بلندی کو بتایا گیا ہے کہ صفین کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، لیکن مولا کائنات جیسے ہی وقت نماز آیا گھوڑے سے اتر کے مصلی بچھا دیا اور نماز ادا کی۔ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا ہوا ہے پیر میں، سجدے کی حالت میں ہیں، کہا کہ تیر نکال لو، اسی وقت نکل سکتا ہے، ورنہ اتنی تکلیف تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے مشغول تھے اس کی عبادت میں کہ کوئی احساس ہی نہیں ہوا، تیر نکال لیا گیا۔ اور ایک اور واقعہ میں نے سنا ہے اکثر مجلسوں میں، مولانا بیٹھے ہیں تائید کر دیں گے، اگر کچھ غلطی ہوگی تو بتا بھی دیں گے، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کائنات نماز میں ہیں اور سجدے میں ہیں، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مولا کائنات شاید اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا وقت ہو چکا تھا سجدے میں کہ اسے لگا کہ مولا کائنات رخصت ہو گئے۔ دوڑا گیا، دستک دی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے بی بی علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تو نے علی کو کس حالت میں دیکھا؟ کہا سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کہا تو گھبرا مت، علی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مشغول ہیں، اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو یہ تھا مقام عبادت کا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اور بے انتہا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو آج کے دور میں اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں تو مولا کائنات شہید ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہم لوگوں کے بیچ میں، بہت افسوس کی بات ہے۔
تو ہم سب کو پابندی کرنی چاہیے نماز کی، اور غور کرنا چاہیے. یہ اللاجیکل باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم تھوڑی سی بھی عقل اور شعور کا استعمال کریں تو یہ اللاجیکل باتیں بالکل ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ باطل کا فریب ہے اور کچھ نہیں ہے. مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی، کیا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے تو سر بھی اپنا سجدے میں کٹایا. اور ان لوگوں سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مسجد میں نہیں آؤ گے، مولا کائنات کی شہادت یہاں پہ واقع ہوئی ہے، تو پھر کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام نے پورا کنبہ لٹا دیا اپنا. تم کربلا کی زیارت کے مشتاق کیوں ہو پھر؟ یہ بھی تو غور و فکر کرنے کی بات ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ان اللاجیکل باتوں کو بالکل کنڈیم کریں اور متحد رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے رہیں، انہی کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور سمجھیں کہ یہ سیرت اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں بھٹکیں گے. اور انشاءاللہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کرو گے، تو انشاءاللہ یہ نصیب ہوگا ہم کو. اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا، اس کی چمک دھمک، اس کی روشنی، اس کے فریب، اور جیسا کہ ہم لوگوں کا آج تصور ہو گیا ہے کہ یہ دولت، کسی کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بڑا فضل ہے، پروردگار کا بڑا کرم ہے. تو یہ دولت فضل خدا نہیں ہے، یہ دولت فضل نہیں ہے پروردگار عالم کا. اگر فضل ہوتا تو سب سے زیادہ فضل تو اس وقت پھر بل گیٹس کے اوپر ہے، ٹاٹا، برلا، ان لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ فضل ہے. پھر تو اصل اگر فضل ہے تو وہ فضل یہ ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی یاد، اہل بیت علیہ السلام کی یاد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اس نے آپ کے دلوں میں روشن کر دیا ہے. فضل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. یہ ہے فضل کہ پروردگار عالم نے مومنین کے قلب میں ایک ایسی شمع روشن کر دی ہے کہ جو کبھی بجھ نہیں پائے گی. امام حسین علیہ السلام کے قتل، ان کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی شمع روشن کر دی ہے جو تا حیات جلتی رہے گی، باقی رہے گی، اور مومنین کے اندر اس سے استقامت آئے گی اور وہ ہمیشہ حق پرستی پہ موجود رہیں گے. تو یہ ہے اصل فضل خدا، اور ہمیں اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر تبھی ادا ہوگا جب ہم اپنی زندگی اطاعت پروردگار عالم میں بسر کریں گے، اور اس اطاعت کا صلہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں روز قیامت عطا کرے گا. ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ توقع کر سکیں کہ وہ ہمیں ان اعمال کی بنا پہ ہمیں جنت عطا کرے گا. اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ فرش عزا ہے، یہ آنسو ہیں جو سہارا بن جائیں گے ہماری عبادتوں کے لیے انشاءاللہ. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ آنسو ہی کافی ہیں. یہ آنسو کافی نہیں ہوں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ورنہ یہ نہ کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبک سمجھے. اگر یہ آنسو ہی کافی ہوتے تو پھر امام ایسے ارشادات کیوں فرماتے؟ شفاعت ان کے لیے ہوگی جو عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہاں، یہ آنسو یقیناً اس کے لیے سہارا بنیں گے، اور یہ امام انشاءاللہ پھر ہماری شفاعت کریں گے، اور پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو معاف کرے گا. وہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے. وہ تمام چھوٹی بڑی برائیوں کو، گناہوں کو انسان کے معاف کر دے گا اگر انسان واقعی میں اپنے سچے دل سے توبہ کر لے اور اس کی بارگاہ میں پلٹ آئے. ورنہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ روز محشر ہم جا کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اگر جا کے کہیں گے کہ اے بی بی
ہمیں اپنے سائے رحمت میں کچھ جگہ عنایت کر دیجئے، تو کہیں پلٹ کے بی بی یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تو اس دین کے لیے محسن دیا تھا، میں نے تو اس دین کے لیے سختیاں سہی تھیں، میں نے تو اس دین کی خاطر تمام مصائب جھیلے تھے، ایسے مصائب کہ جس کے لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں پہ ڈال دیے جاتے تو یہ تاریک شبوں میں تبدیل ہو جاتے، اور پہاڑوں پہ ڈال دیے جاتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا کیا مصائب جھیلے ہیں بی بی نے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ جب دشمن آئے اور آ کے کہا کہ ہم تمہارا دروازہ جلائیں گے، تو بی بی نے کہا کیا تم وہ دروازہ جلاؤ گے کہ جس پہ رسول خدا آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ تو اس دشمن نے کہا کہ ہاں ہم وہ دروازہ جلائیں گے، اور اس کے بعد اس نے جلایا، اور جلانے کے بعد جب اس دروازے کو دھکا دیا تو بی بی اس دروازے کے درمیان تھی، محسن شہید ہو گئے۔ کیا کیا مظالم سہے ہیں بی بی نے، کیا کیا دیا ہے اس دین کی خاطر۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلے، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال کر دی گئی، جناب زینب جناب ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسن بندھی۔ اس سے زیادہ بڑھ کر کیا مصائب ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بڑھ کر کیا مصائب ہو سکتے ہیں کہ بیویاں اس فاسق و فاجر کے دربار میں لے جائی گئیں؟ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بچی جب امام کی شہادت ہوئی تو روئی، بابا میں یتیم ہو گئی، تو شمر نے آ کے تماچے مارے، تازیانے مارے، امام زین العابدین علیہ السلام کو مسلسل تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ کیسے مظالم ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے برداشت کیے، سہے، تاکہ اس دین کو استقامت بخشی جائے۔ اور امام زمانہ کس طرح سے ان مصائب کو برداشت کر رہے ہیں۔ بی بی کے اوپر جب دروازہ گرا تو بی بی نے ایک صدا بلند کی تھی۔ کیا صدا تھی عزیزو؟ بی بی نے کہا تھا، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی بیٹا جلدی آنا اور ان ظالموں سے اس ظلم کا بدلہ لینا۔ بی بی جانتی تھی کہ میرا بیٹا پردے غیب سے آئے گا، اور آنے کے بعد یہ جو ظلم میرے اوپر ہوا ہے، یہ جو میری آل کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا بدلہ لے گا، اور یقیناً امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد ان ظالمین سے وہ بدلہ لیں گے، ان ہر ظلم کا بدلہ ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے، ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو تکلیف پہنچے، امام کو ٹھیس پہنچے۔ وہ امام ہمارے سے امیدیں لگائے ہوئے ہے کہ ہم تیار ہوں تو امام یہاں پہ تشریف لائے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں، پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں تشریف لے آئیں تاکہ امام زمانہ تشریف لائیں اور اس دنیا کو امن و امان سے قائم کر دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔